یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو آپ کو ایک عجیب بات سمجھ میں آئے گی کہ اس امت کے متعلق جتنے بھی احکامات اللہ رب العزت نے دیے ان تمام میں اللہ رب العزت نے امت کو حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ حکم ہے اللہ کا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ لیکن جب رمضان کے روزوں کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے انداز تخاطب کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت امت کو حکم نہیں دیتے، بلکہ حکم دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ترغیب دی ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزہ ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، کیونکہ روزہ یہ ایک ایسی عجیب سی عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو کھانے سے روکتا ہے، انسان اپنے آپ کو پینے سے روکتا ہے، انسان اپنے آپ کو خواہشات کی تکمیل سے روکتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو عام حالات کے اندر انسان کے لیے جائز ہوا کرتی ہیں روزے کی حالت میں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اب یہ انسان کی دماغ میں بہت بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ میں بلا وجہ کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا، خواہشات ثانیہ کی تکمیل سے رک گیا، حالانکہ کھانا سامنے ہے، سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتا، پانی سامنے ہے، پی بھی سکتا ہے لیکن پی نہیں رہا۔ یہ آدمی بہت بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ یہ کیسا ہے حکم۔ اللہ رب العزت نے ترغیباً فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے یہ صرف تمہیں نہیں دی بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں انہوں نے بھی روزے رکھے۔ اے ایمان والو جس روزے کی فرضیت کو اب تم محسوس کر رہے ہو، صبح سے لے کر شام تک پورا دن کھانے سے روکا ہوا ہے اپنے آپ کو، پینے سے روکا ہوا ہے اپنے آپ کو، خواہشات نفسانیہ سے روکے ہوئے ہو، یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں تھا بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ جب روزہ ان پر فرض تھا تو تمہارے لیے پھر کیسا بوجھ ہے؟ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ بلکہ یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی غنیمت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ پہلے جتنی امتیں تھیں ان تمام امتوں میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے اوپر روزے فرض نہ تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام یہ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کے روزے یہ آج کل کے ہمارے سال کے مطابق نہیں بلکہ اسلامی سال کے ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے کو کہا جاتا ہے۔
ان ایام کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ان ایام کو ایام 20 کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر ان کا دن وہ بھی نہایت ہی روشن ہوا کرتا ہے، اور رات، اس رات کے اندر بھی چاند پوری آب و تاب سے چمک دمک رہا ہوتا ہے۔ رات بھی روشن، دن بھی روشن، اس لیے ان کا نام بھی ایام 20 رکھا گیا کہ روشنی والے دن اور رات، کہ جن کے دونوں طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہر مہینے کی ایام 20، 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے متعلق کتب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے تواتر کے ساتھ اس انداز کے اندر کہ ایک دن روزہ رکھتے تو ایک دن افطار کرتے، مطلب کہ 6 مہینے روزے اور 6 مہینے افطار کیا کرتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 دن کے روزے فرض تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم 2 ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ گویا کہ کسی امت کے اوپر بھی روزے کی تخفیف نہیں ہے۔ روزہ یہ سب پر فرض تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، پیغمبر نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے روزہ رکھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے۔ یہ روزے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ترغیب کا جملہ استعمال کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ جب وہ روزے رکھتے ہیں تو پھر تم کیوں بوجھ محسوس کرتے ہو؟ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ بہت بڑی غنیمت ہے انسان کے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر خدائی صفات پیدا کریں۔ کیا مطلب؟ کہ جو اللہ کی صفات ہے انہیں اپنے اندر پیدا کریں۔ کس طرح؟ اللہ رب العزت کی صفت ہے کریم، کہ اللہ کریم ہے، اپنے اندر صفت کرم پیدا کرو، بندوں کے اوپر سختی نہ کرو۔ اللہ رحیم ہے، رحم کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ ستار العیوب ہے، لوگوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ تم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو کہ اگر کسی کا عیب تمہیں معلوم ہو جائے تو اس کا جا کر ڈھنڈورا نہ پیٹو، بلکہ اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالو۔ اللہ غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ صفت اپنے اندر بھی پیدا کرو کہ اگر کوئی بندہ تمہارے پاس آیا ہے، اپنی غلطی، اپنی کوتاہی کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، اپنی خطا اور جرم کا اقرار بھی کرتا ہے، تو تم اس کے اوپر سختی نہ کرو، اس کو تانے نہ دو، بلکہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اللہ قہار ہے، اگر شریعت کا معاملہ آ جائے تو اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی جوتے مارنا پڑے تو اس کو مارو۔ اللہ جبار ہے، اگر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ آ گیا ہے، سامنے بیوی آر بنتی ہے، سامنے بیٹا آر بنتا ہے، سامنے بیٹی آر بنتی ہے، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرو اور اللہ کی صفت جباریت کو اپنے اوپر ظاہر کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، خدائی صفات کو اپنے اندر پیدا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جس وقت انسان کی تخلیق فرمائی تھی تو اسی وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا، فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے فرشتوں، میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے لگا۔
ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے۔ اور نائب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نائب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو احکامات افسر دے تو نائب اس کے اوپر عمل کرے، جو خوبیاں آقا کے اندر ہو وہ نائب اپنے اندر بھی پیدا کرے، جو کمالات اللہ نے اپنے اندر رکھے ہیں اللہ رب العزت وہ کمالات اپنے بندے کے اندر بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا وہ کریم ہے، صفت کرم دینا چاہتا ہے، وہ رحیم ہے، صفت رحم دینا چاہتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، تم بھی عیوب کے اوپر پردہ ڈالنا سیکھو، وہ غفار الذنوب ہے، تم بھی گناہ کو غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو۔ جو صفت اللہ نے اپنے اندر رکھی ہے اس صفات کا عکس بالکل وہی صفات نہیں بلکہ ایک عکس اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اندر بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان خدائی صفات کے اندر سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کھانے سے پاک ہے، اللہ رب العزت پینے سے پاک ہے، اللہ رب العزت خواہشات نفسانیہ سے پاک ہے۔ ہم ضرورت مند ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ احتیاجی سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے لیکن ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ خدائے صفت تم اپنے اندر پیدا کرو کہ وہ نہیں کھاتا تم بھی نہ کھاؤ، وہ نہیں پیتا تم بھی مت پیو، اس کو زندگی میں کوئی خواہشات نہیں، تم بھی ان چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ لیکن ایک انسان کے لیے ان تمام چیزوں سے روکنا اپنے آپ کو بہت مشکل ہے، ناممکن ہے انسان کے لیے کہ ہر وقت ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آدمی انسان یہ تمہارے لیے بہت مشکل عمل ہے لیکن تم 24 گھنٹے اس کام کے پابند نہیں رہ سکتے، چلو میں اتنا کر دیتا ہوں کہ تمہارے لیے پورے سال کے اندر میں اللہ تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا کر دیتا ہوں کہ جس کی راتوں کے اندر تمہیں کھانے کی اجازت ہے، جس کی راتوں کے اندر تمہیں پینے کی اجازت ہے، جس کی راتوں کے اندر تمہیں خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کرنے کی اجازت ہے، تمہیں سکون حاصل کرنے کی اجازت ہے، لیکن کم سے کم اتنا اپنے آپ کو روکو کہ صبح طلوع فجر سے غروب شمس تک اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو تمہیں روکنا ہوگا کہ وہ اللہ کھانے سے پاک ہے، تم بھی اپنے آپ کو کھانے سے پاک ہو، وہ اللہ پینے سے پاک ہے، تم بھی اپنے آپ کو پینے سے روکے رکھو، وہ اللہ خواہشات نفسانیہ سے پاک ہے، تم بھی اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ سے روکے رکھو۔ اپنے اندر یہ خدائی صفات پیدا کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق میں آئے گی۔ وہ بندے جو اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرتے ہیں ایسے بندوں کے اوپر اللہ رب العزت اپنے انعامات کی بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجیے گا کہ باقی جتنی بھی عبادت ہیں مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج، عمرے ہے، ان تمام عبادات کے اندر اللہ کی صفات کا اظہار نہیں ہوتا۔ مثلا نماز کے اندر انسان رکوع کرتا ہے، اللہ رب العزت رکوع تو نہیں کرتے، اللہ تو جھکنے سے پاک ہے، وہ بلند و بالا ذات ہے، وہ جھکا تو نہیں کرتی۔ رکوع کے اندر اللہ کی صفت کا اظہار نہیں ہوتا۔ انسان سجدہ کرتا ہے، یہ بندے کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو کسی کو سجدہ نہیں کرتا، بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، ملتزم کے پاس جا کر اس سے چمٹ کر رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات انسان کی ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ لیکن روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندے کے اندر اللہ کی صفات پیدا ہوتی ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، کیا میرے اندر خدائی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے
پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے روزے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کا ظاہری معنی ہے پرہیزگاری، اس کا ایک عام سا معنی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، لیکن ایک ہے گناہوں سے بچنا، بائیں طور کے ایک شخص گناہ ہی نہ کر سکتے۔ جس طرح ایک بچہ ہے، وہ کہے کہ میں تو ایک بچہ ہوں، میں نے ابھی شادی نہیں کی، حالانکہ اس کے اندر ابھی یہ صفت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن ایک وہ انسان جو جوان ہے، پہلوان ہے، طاقت والا ہے، ہمت والا ہے، حوصلے والا ہے، پھر اس کے اوپر حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، شباب بھی ہے، اس کے بعد کمالات اور خوبیاں بھی ہیں، اور پھر ایسے معاشرے کے اندر وہ جی رہا ہے جہاں پر برائیاں عام ہوا کرتی ہیں، ایسے معاشرے میں ہے جہاں پر ہر قسم کی چیز کو بآسانی اس کو میسر ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد دولت اور سلطنت بھی موجود ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے یہ شخص اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، تو کمال تقویٰ اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز موجود ہو اور انسان اپنے آپ کو روکے۔ یہ تقویٰ نہیں کہ ایک انسان گناہ نہیں کر سکتا اور ایک ہے کہ میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کیے، یہ تقویٰ نہیں۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ ہر چیز اس کے پاس میسر ہے، وہ گناہ کر بھی سکتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول بتایا کہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر اس کے اندر انسان غور و فکر کرے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک شخص ہے کہ اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، کھانے کی طاقت بھی موجود ہے، کھا بھی سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن کھا نہیں رہا۔ کیوں نہیں کھا رہا؟ پانی سامنے موجود ہے، پی سکتا ہے لیکن نہیں پی رہا، حالانکہ کوئی روک نہیں رہا اس کو، کوئی ٹوک نہیں رہا اس کو، ہر قسم کی چیز اس کے سامنے موجود ہے، اعلیٰ قسم کے پھل فروٹ اس کے سامنے موجود ہیں، ان کو کھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ کیوں کھا نہیں رہا؟ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر رکاوٹ ہے تو صرف ایک ہی، وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم، کہ اللہ کا حکم ہے طلوع فجر سے غروب شمس تک تم نے کچھ بھی نہیں کھانا۔ پانی سامنے ہے، کوئی روک نہیں رہا، رکا کیوں ہوا ہے؟ کوئی روک بھی نہیں رہا، لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہے اللہ کا حکم، کہ اللہ نے حکم دیا ہے طلوع فجر سے غروب شمس تک تم نے نہیں کھانا۔ یہ سب کچھ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اور انسان اگر غور و فکر کرے تو جتنی عبادات اللہ نے انسان کے اوپر لازم کی ہے، ان تمام عبادات میں سب سے زیادہ اللہ کی ذات کا تصور جس عبادت میں آتا ہے وہ روزہ ہے۔ روزے میں اللہ کی ذات کا تصور انسان کو سب سے زیادہ آتا ہے، وہ دنیا کی کسی اور عبادت میں نہیں آتا۔ اللہ کی ذات کا تصور یہ ہے کہ جس وقت کوئی چیز آپ کے سامنے ہے، فوراً خیال آتا ہے کہ میں کھا سکتا ہوں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، میں کھا بھی سکتا ہوں، لیکن آدمی نہیں کھاتا۔ کیوں؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی بندہ تو مجھے دیکھ نہیں رہا، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ میں پانی پی سکتا ہوں، پینے کی طاقت بھی ہے، کوئی روک بھی نہیں رہا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن میرا رب، میرا مولا، میرا آقا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اللہ کی ذات کا تصور روزے میں جتنا آتا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں آتا۔ باقی تمام عبادات اپنی جگہ پر قابل قدر اور قابل عزت اور قابل احترام ہے، لیکن روزے کی حالت
تمہیں اللہ کی ذات کا تصور جس قدر زیادہ آتا ہے وہ کسی اور عبادت سے نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کی ذات کا تصور تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، تمہارے دلوں میں یہ خیال ہو کہ بندہ نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان اپنے آپ کو ہر قسم سے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا دیکھیے، روزے تو سب امتوں کے اوپر فرض تھے، روزہ اس امت کے اوپر بھی فرض ہے، تو فرق کیا تھا؟ فرق یہ ہے کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو پہلی امتوں کی نہیں تھی، وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو رمضان کی روزے عطا کی ہے۔ کتابیں تو اللہ نے دیگر امتوں کو بھی عطا کی تھی، کتاب اس امت کو بھی عطا کی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل، دیگر صحائف دیگر امتوں کو ہی ملے تھے، وہ ساری تھی کتابیں، لیکن اس امت کو جو ملا ہے وہ صرف کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ تمام انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء تمام امتوں کے حصے میں آئے، لیکن محمد نبی آخر الزمان ہماری اس امت کے حصے میں آئے۔ روزے تمام امتوں کے حصے میں آئے، لیکن ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئے۔ رمضان جیسا بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملا ہے، اس سے پہلے کسی اور امت کو یہ رمضان کے روزے نہیں ملے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے رمضان کے ہر لفظ کا معنی بیان کیا، ایک ایک لفظ کی، ایک ایک حرف کی صفت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا رمضان کی جو راہ ہے نا وہ بتاتی ہے کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، رمضان کی جو میم ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، رمضان کی جو ضاد ہے وہ بتاتی ہے کہ جنت کی ضمانت والا مہینہ آ گیا ہے، رمضان کی جو الف ہے وہ بتاتی ہے انس اور الفت اور محبت والا مہینہ آ گیا ہے، رمضان کی جو نون ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ نورانیت والا مہینہ ہے، رحمت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، جنت کی ضمانت چاہتے ہو، جہنم سے زمان چاہتے ہو، انس اور محبت اور الفت چاہتے ہو، نورانیت چاہتے ہو، رمضان کی برکات چاہتے ہو، تو تمہارے لیے یہ بات لازم ہے کہ تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور اس مہینے کے اندر اللہ کی جس قدر ہو سکے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو یہ ساری باتیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی، رحمت بھی مل جائے گی، مغفرت بھی مل جائے گی، جنت کی ضمانت بھی مل جائے گی، جہنم سے زمان بھی مل جائے گا، انس الفت اور محبت بھی مل جائے گی، نورانیت بھی مل جائے گی، رمضان کی برکت بھی مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جس قدر ہو سکے اللہ کی عبادت تمہارے لیے لازم ہے، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ رمضان کا لفظ یہ رمض سے نکلا ہے جس کا معنی ہے جلانا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی حالت کے اندر، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر آدمی کا نفس جلتا ہے۔ رمضان کو رمضان یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آدمی کو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے انسان کے اوپر گرمی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اس کے وجود کے اوپر
گرمی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ کھا بھی نہیں رہا، پی بھی نہیں رہا، نہ کھانے کی وجہ سے، نہ پینے کی وجہ سے گرمی کے اثرات انسان کے وجود کے اندر تپش پیدا ہو جاتی ہے، اس تپش کی وجہ سے انسان کے وجود کے اوپر گرمی کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر رب کائنات شیطان کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو شیطان کو بھی جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ بھی وہاں پر جلتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر انسان کے گناہ چلتے ہیں، جس مہینے کے اندر ہمارا نفس جلتا ہے، جس مہینے کے اندر شیطان چلتا ہے۔ اور جس بندے کو یہ مہینہ مل جائے اور وہ انسان اپنی بخشش نہ کروا سکے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کا ضبط کا مادہ انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کے اندر رمضان کا چاند کو دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا ہی عظیم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جب شعبان کے آخری دن رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے جدا ہو جایا کرتے تھے اور پوری رات جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی بڑی برکتوں کے لیے ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے کی ابتدا کرتے ہوئے فرماتے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگوں تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ عظیم کا لفظ یہ عظمت سے ہے اور عظمت کا معنی اتنا اونچا جس کے سامنے عظمتیں بھی نیچے آ جاتی ہیں، اتنا اونچا کہ جس کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیا جائے تو قرآن مجید نے گناہوں میں شرک کو عظیم کہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات پر غور کرے تو رب کائنات نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں اللہ اتنا بلند ہوں کہ مجھ سے بلند اور کوئی نہیں، سارے مجھ سے نیچے ہی ہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق غور و فکر کیا جائے تو قرآن نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق بڑے ہی عظیم ہیں، اتنے عظیم کہ آپ کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں ہے۔ قرآن کے متعلق غور و فکر کیا جائے، سورہ فاتحہ کے متعلق غور و فکر کیا جائے تو قرآن مجید نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیات ایسی عطا فرمائی ہے کہ جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اتنی عظیم ترین آیات ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امت کو عظیم کہا گیا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، اس سے بڑی امت اور کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی ذات کو عظیم کہا، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے۔ قرآن نے شرک کو جرم عظیم کہا ہے، اس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک ایسا عظیم مہینہ آ رہا ہے کہ سال کے سارے مہینے مل کر بھی اس ایک مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے تقدس
عظمت اور برکت، رحمت، مغفرت کا مقابلہ دنیا کا اور کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم وشہر رحمہ، بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، وشہر رحمہ، وہ مہینہ یہ رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر رب کائنات اپنی رحمتوں کا نچھاور فرما دیتے ہیں، رحمتوں کی بارش برسا دیتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے برکات کے برسنے کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّن لَيْلَةِ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر رب کائنات نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جو رات انسان کو مل جائے تو اللہ رب العزت 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب انسان کو عطا کرتا ہے۔ وہ ایک رات کی عبادت کی وجہ سے اللہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ عظیم مہینہ اتنا عظیم ہے کہ یہ صبر والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو انسان صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، جو انسان صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت انسان کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ، یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جس کے دن کے اندر انسان اللہ کے روزے رکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور رات کو جاگ جاگ کر انسان قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے۔ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر تراویح کے اندر بھی 2 سنتیں ہیں، ایک قرآن کا سننا بھی سنت ہے اور تراویح پڑھنا بھی یہ سنت ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ قرآن کا حق ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی قرآن سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ ایک ایک رکعت کے اندر پورا پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی تو قرآن سے کیا ہی نسبت تھی، اور راتوں کو جاگنے کی لذت انہی کو حاصل ہوا کرتی تھی، جن کی خدا کی قسم آخرت کی فکر ان کو تھی، جن کو اس بات کا علم تھا کہ ہم نے مرنا ہے، سونے کے لیے تو قبر کی بڑی رات آنے والی ہے، جہاں پر کوئی بھی اٹھانے والا نہیں ہوگا، جہاں پر کہا جائے گا نم کا نومت العروس، سو جا، ایک نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا، سکون کی نیند سو جا، وہاں پر کوئی جگانے والا نہیں ہوگا۔ جن کو اس بات کی فکر تھی کہ ہم نے مرنا ہے، وہ پوری پوری ایک رکعت کے اندر پوری پوری قرآن مجید کی تلاوت کر دیا کرتے تھے، قرآن سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نے اپنے غلاموں کے اوپر، اپنے ملازموں کے اوپر آسانی والا معاملہ کرنا ہے، ان کے اوپر سختی نہیں کرنی، کہ اگر تمہارا کوئی ملازم ہے تو اس کے معاملات کے اوپر تمہیں آسانی کرنا ہوگا، یوں نہیں کہ تم سکون سے بیٹھے رہو اور وہ سارا دن کام کرتے رہے۔ جہاں تمہیں آرام کرنا ہے وہاں پر انہیں بھی آرام کی ضرورت کرنی ہے، وہاں پر انہیں بھی آرام حاصل کرنا چاہیے۔ تمہیں سکون کی ضرورت ہے تو انہیں بھی سکون کی ضرورت ہے۔ اگر تجھے روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے تو انہیں بھی روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر اپنے ملازموں کے اوپر آسانی والا معاملہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر کوئی مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں تو غریب ہوں، میں کھانا نہیں کھلا سکتا کسی مسلمان کو، میں کیسے روزہ افطار کروا سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک گلاس یا روزے کی ایک کھجور سے بھی انسان کسی بندے کا روزہ کھلوائے تو اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ صرف ایک کھجور سے بھی انسان روزہ کھلوائے تو اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب انسان کو عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے
کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ جس کے پہلے حصے کے اندر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی بارش برساتے ہیں، جس کے دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العزت اپنی طرف سے مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں، جس کے آخری حصے کے اندر اللہ رب العزت قیدیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیتے ہیں. یہ ایسا بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تقول السنۃ كلها رمضان، کہ میری امت کو اگر اس بات کا علم ہو جائے، اس بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ رمضان ہے کیا اصل میں، اس مہینے کے اندر اللہ کیا کیا انعامات انسان کو عطا کرتے ہیں، کتنی رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں، کتنی برکتیں اللہ نازل کرتے ہیں، کتنی مغفرت اللہ رب العزت لٹا دیتے ہیں. اگر میری امت کو اس بات کا علم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَتَكُونَ السَّنَةُ كُلَّهَا رمضان، کہ میری امت اس کے اندر دل کے اندر اور کسی خواہش کی جگہ نہیں رہے گی، صرف ایک خواہش کی جگہ ہوگی، اور وہ خواہش اور کوئی نہیں بلکہ یہی ہوگی کہ اے اللہ اس مہینے کو سارے سال کے اوپر پھیلا دے. یہ ایک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ کاش ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کاش کہ پورا سال رمضان ہی رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے. شعبان یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، رمضان یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اسے شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور جس مہینے کو، جس چیز کو اللہ کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے تو پھر اس کا مقابلہ اور کوئی چیز نہیں کر سکتی. 11 مہینے مل کر بھی اس ایک مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رب کائنات جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کرتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر روزانہ جنت سجائی جاتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ روزے دار کے لیے استغفار کی دعائیں کیا کرتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمتوں سے بھرپور، دوسرا حصہ مغفرت سے بھرپور، تیسرا حصہ جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سیدنا آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے صحیفے عطا فرمائے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رب کائنات نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رب کائنات نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے آمنہ کے درہ یتیم رؤوف الرحیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی اتاری، اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر لیلۃ القدر جیسی عظیم رات ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے پیغمبر جس قدر زیادہ ہو سکتے تھے عبادت کیا کرتے تھے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، تیاری کیا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے جدا ہو جایا کرتے تھے، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور رو رو کر اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے. یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر انسان اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور بار بار اعلان کرتے ہیں هل من مستغفر فاغفر له،
ہے کوئی بخشش مانگنے والا مانگے مجھ سے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. ہر میں مسترزقین ہے کوئی روزی کا طلبگار مجھ سے مانگے میں اسے روزی عطا کروں. انسان کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے, انسان کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, اللہ کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات خود اعلان فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر انسان جو بھی نیکی والا عمل کرتا ہے ہر نیکی کا بدلہ انسان کو مل جاتا ہے. وہ نیکی کا اجر انسان کو 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العزت انسان کو عطا کرتے ہیں. لیکن جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے رب کائنات نے فرمایا اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ کہ روزہ یہ انسان میں اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں اللہ خود عطا کروں. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ کہ روزے کے بدلے میں اللہ انسان کو خود ہی مل جاتا ہوں. اور جس بندے کو اللہ مل جائے, جس بندے کو محبوب مل جائے, پھر اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اس مہینے کے اندر انسان رب کی عبادت کرے تو اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ بڑا عظیم مہینہ ہے, یہ ہم پر سایہ فکن ہونے والا ہے. اس کے لیے پہلے سے ہی اپنے آپ کو کمر بستہ کر, اپنے آپ کو تیار کر لے کہ اس مہینے کے اندر جس قدر ہو سکے اللہ کی عبادت کرنی ہے. کیوں؟ کیا پتا اگلے سال یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے. بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان کے روزوں میں ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اس رمضان ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اسی لیے یہ عظیم مہینہ ہم پر سایہ فکن ہونے والا ہے. اس عظیم مہینے کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کر لیں, کمر بستہ اپنے آپ کو کر لیں, اور جس قدر ہو سکے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کریں. جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں, جس قدر ہو سکے کثرت سے اللہ رب العزت سے استغفار کیا کریں. کیونکہ جب انسان اللہ سے کثرت سے استغفار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس استغفار کی بدولت اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف تو کرتے ہیں لیکن اس کے تمام گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. لہذا اپنے آپ کو تیار کرے اور اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت یہ رمضان کا مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے اس عظیم مہینے کی جو برکتیں جو رحمتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں, اللہ رب العزت ہمیں ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمانا. وما علینا الا البلاغ.